بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام نیوز ون اسپیشل میں میں ہوں جواد کمال۔ وزیر ہوا بازی غلام سرور خان کا بیان، پی آئی اے ان ٹربل۔ ای یو سیفٹی ایجنسی نے پابندی لگائی پی آئی اے پر، اس کے بعد میں اقوام متحدہ کی جانب سے بھی ایکشن لیا گیا، پھر متحدہ عرب امارات نے بھی پی آئی اے حکام سے رابطہ کیا، اور اب برطانیہ نے بھی پی آئی اے پر پابندی لگا دی ہے۔ پی آئی اے کی پروازوں میں اپنے مسافروں کے سفر کرنے پر پابندی لگائی ہے، اور اہم بات یہ بھی ہے کہ یورپی یونین کے اوپر سے بھی پی آئی اے کی پروازیں اب نہیں گزر سکیں گی۔ آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بھی اس معاملے کی گونج سنائی دی گئی۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں یہ فیصلہ تو ہوا کہ جن پائلٹس کے لائسنس مشکوک ہیں یا جعلی ہیں ان کے لائسنس منسوخ کر دیے جائیں، لیکن ساتھ ساتھ ارکان نے کچھ تحفظات کا اظہار بھی کیا، اور وزیر ہوا بازی غلام سرور خان پر وہ تحفظات تھے۔ یہ کہا گیا کہ انہوں نے معاملے کو مس ہینڈل کیا۔ یہی اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ اگر بات سامنے آئی تھی، اور ناقدین تجزیہ کار بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر اتنی بڑی خبر اور اتنی بڑی بات سامنے آئی تھی تو اس پر پہلے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی، اس کے بعد میں خاموشی سے بھی ایکشن لیا جا سکتا تھا، نہ کہ پہلے بیان دے دیا جاتا۔ کیا واقعی غلام سرور خان صاحب سے معاملہ مس ہینڈل ہو گیا ہے؟ اور اپوزیشن تنقید کر رہی ہے۔ اس تنقید کے جواب میں آج شبلی فراز صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ جو پائلٹس بھرتی ہوئے تھے یہ ماضی کے ادوار میں ہوئے تھے، ہمارے دور میں بھرتی نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے شبلی فراز صاحب نے یہ بھی کہا کہ ماضی کے ادوار میں نوکریاں ملتی نہیں تھیں، بیچی جاتی تھیں۔ اس پر پروگرام میں بات کریں گے کہ کس طریقے سے یہ معاملہ مس ہینڈل ہوا، کس طریقے سے حکومت کو اس معاملے کو سنبھالنا چاہیے تھا، یا غلام سرور خان صاحب کے علم میں جب یہ بات آئی تھی کہ 262 پائلٹس کی جو ڈگریاں ہیں وہ مشکوک ہیں، ان پر انہیں کیا ایکشن لینا چاہیے تھا اور کس طریقے سے کارروائی کرنی چاہیے تھی۔ پھر اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو ایک بار پھر مناظرے کا چیلنج بھی دیا، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مافیاز ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے فرنٹ مین ہیں۔ مافیا کا ذکر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی شاید ہی کوئی تقریر ایسی ہو، شاید ہی کوئی بیان ایسا ہو جس میں وہ مافیاز کا ذکر نہ کریں۔ اب سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ وزیر اعظم مافیاز کا ذکر تو کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں مافیاز کے خلاف لڑ رہا ہوں، لیکن ان مافیاز کے خلاف عملی طور پر کوئی کارروائی ہوتی ان کے برسر اقتدار آنے کے بعد بھی نظر نہیں آئی۔ اگر کارروائی ہوتی ہے تو وہ معاملہ الٹ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ شوگر مافیاز کے خلاف ایکشن لیں گے، شوگر کی قیمتیں آسمان کو پہنچ گئیں۔ انہوں نے کہا کہ آٹا کے حوالے سے جو گندم کی قیمتیں مہنگی ہوئی تھیں، اس پر انہوں نے بتایا کہ یہ مافیا ہے جو قیمتیں بڑھا دیتا ہے، اس کی وہ آٹا ملک بھر میں نایاب ہو گیا۔ پھر پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے بھی جو صورتحال ہوئی وہ ہم سب نے دیکھی۔ تو جو عملی طور پر اقدام ہیں وہ آخر اب تک کیوں نظر نہیں آیا؟ اور بلاول نے بھی آج مافیاز کا ذکر کر دیا، حکومت کا اس پر رد عمل کیا ہوگا، اس پر پروگرام میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے ملکی سیاست میں آج کل سب سے زیادہ ایک ہی بات زبان زد عام ہے، اور ایک ہی بات کی بازگشت ہو رہی ہے، وہ ہے -1 کی۔ کیا کس طریقے سے -1 کا فارمولا اپلائی کیا جائے گا؟ پاکستان تحریک انصاف میں کیا -1 ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے خود اسمبلی فورم پر اس کا ذکر کیا تھا کہ -1 کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کوئی بھی اس ملک کا مستقبل جو ہے وہ سنوار نہیں سکتی، اور ہم ہی اس ملک کے مستقبل کو سنواریں گے۔ نظریہ ہے، اس نظریے پر قائم رہے تو ہمیں کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے۔ اپوزیشن کس طریقے سے، آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ وزیر اعظم کو رخصت ہونا چاہیے، تو کیا طریقہ کار اپنائیں گے؟ ذکر کیا جا رہا ہے بجٹ میں جو ووٹ حاصل کیے، جو نمبرز حاصل کیے حکومت نے، وہ 160 تھے، وہ 172 کا فگر بھی پورا نہیں کر سکی۔ تو یہ مطالبہ ہو رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لیں۔ اگر وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے تو کیا اپوزیشن آنے والے دنوں میں کوئی عدم اعتماد کی تحریک لائے گی؟ حکومت اس معاملے کو سنبھالنے کے لیے تیار ہے اگر اس طرح کی صورتحال پیش آتی ہے؟ اور حکومت کے اتحادی جو ہیں وہ کب تک حکومت کا ساتھ دیں گے؟ حکومت کے اتحادیوں کی تو بات کی، پروگرام میں اپوزیشن کے اتحاد کی بھی بات کریں گے۔ جو اپوزیشن کا حالیہ اتحاد بنا ہے یہ کب تک برقرار رہے گا؟ اس پر پروگرام میں بات کریں گے ایک بریک کے بعد، اور بریک کے بعد میں باقاعدہ اپنے مہمانوں کا بھی آپ سے تعارف کرواؤں گا۔
ویلکم بیک. گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواؤں گا. پاکستان مسلم لیگ نون کی ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر سمینہ مطلوب صاحبہ نے ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کیا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہی موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما شوکت بسرا صاحب. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بسرا صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا, یہ معاملہ کیا واقعی میں مس ہینڈل ہو گیا غلام سرور خان صاحب سے, کیونکہ آج کابینہ کے اجلاس میں بھی کچھ تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے؟ جواب دیکھیں, یہ تو ہونا تھا, اس لیے ہونا تھا کہ کسی کی جانوں سے کب تک کھیل سکتے ہیں. یہ جن کے پیارے یا جن کے عزیز دنیا سے گئے ہیں, رخصت ہوئے ہیں, ان سے پوچھیں کہ ان کے گھروں کے اندر تو اس وقت قیامت کے سما ہے کہ جن کے بچے, جن کے فیملیز کو کم از کم 96 گھر جو ہیں 96 پیسنجرز سے جن کے گھر جو ہیں وہ اجڑے ہیں. گزارش یہ ہے کہ آپ جس ادارے کو ہاتھ لگا لیں وہاں پہ بربادی ہے, وہاں پہ اقربا پروری ہے, وہاں پر صرف سفارش کی بنیاد پر لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے. ہم پی آئی اے کی پہلے اسپیسیفک بات کر لیتے ہیں. پی آئی اے وہ ادارہ ہے, ہم آج بات ہی سر پی آئی اے پر کر رہے ہیں. پی آئی میں پی آئی کو دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں ہم اسٹیل مل کو, چھوڑ دیتے ہیں باقی اداروں کو. پی آئی اے جب پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی تاریخ میں 70 سال میں پہلی بار حکومت میں آئی, وزیر اعظم عمران خان کو جو پی آئی اے ملا وہ 600 ارب قرضے میں ڈوبا ہوا ملا, جس میں وہاں پر جو طیارے تھے کچھ خراب پڑے تھے, کچھ ٹیکنیکل ایشوز تھے. اور یہ حادثہ جو ہوا پہلے ہی ہم لوگ کوشش کر رہے تھے کہ اس کو اٹھانے کی, بدقسمتی سے پھر کووڈ آ گیا. کووڈ کی وجہ سے پھر اور یہ انڈسٹری متاثر ہوئی, پوری دنیا کی انڈسٹریز متاثر ہوئی. جو 6 ارب کا لاس تھا ہم اس کو 1 ارب میں لے آئے تھے. اب ذرا آگے چلیں آپ. جب یہ حادثہ ہوتا ہے کراچی والا, اس کے بعد پرائم منسٹر آن دی فلور آف دی ہاؤس یہ کہتے ہیں, پریس کانفرنس میں بھی کہتے ہیں کہ اس کے حقائق قوم کے سامنے لائے جائیں گے, اور اس میں کوئی قطعی دو رائے نہیں ہے کہ جو اصل ذمہ داران ہوں گے ان کو فکس اپ کیا جائے گا. اس کے لیے باہر کے ممالک سے ٹیم آتی ہے, یہاں کے لوگوں کو ڈالا جاتا ہے. جب تمام حقائق قوم کے سامنے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایشوز ہیں, اور جب پوری چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بعد جن کے ہاتھ میں جیسے ڈاکٹر ہو یا پائلٹ ہو, اللہ کے بعد جان تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے, زندگی موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن وہ لوگ سبب بنتے ہیں. اب اگر وہ پائلٹ جنہوں نے جہاز اڑا رہے ہیں, جواد مجھے بتائیں, اگر وہ جعلی ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ 2018 ہماری حکومت سے پہلے کے بھرتی ہیں, اگر ہم ان کو نہ نکالتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نہ کرے حادثہ, میں پھر کہتا ہوں ہو سکتا ہے حادثہ پھر بھی ہو سکتا ہے, انسانی ایک ایرر ہے, ایک ہیومن ایرر ہے, ہو سکتا ہے, لیکن کیا جعلی ڈگری والوں کو ایکسپوز کرنا برائی ہے؟ اور یہ ہونا تھا. مجھے بریک کی طرف جانا ہوگا. شوکت بسرا صاحب سے ان تمام تر معاملات پر جواب لیں گے کہ آخر 2 سال میں پاکستان تحریک انصاف نے کیوں نہیں آڈٹ کروایا, کیوں حادثوں کا انتظار پاکستان تحریک انصاف کرتی رہی. ایک بریک کے بعد, اور بریک کے بعد ہی ہم بات کریں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو مافیاز کا ذکر کیا, یہ کہا کہ حکومت مافیاز کی فرنٹ لائن ہے. بریک کے بعد اس پر بات ہوگی. ویلکم بیک. سوال چھوڑا تھا شوکت بسرا صاحب آپ کے لیے. ڈاکٹر سمینہ مطلوب صاحبہ کہہ رہی ہیں آپ لوگوں نے 2 سال لگا دیے یہ پتہ لگانے میں کہ اداروں میں فالٹ کیا ہے, پہلے کیوں نہیں دیکھا, کیوں انتظار کیا گیا حادثے کا, سب آپ کا ہی قصور ہے. اچھا, میں جواد صاحب ڈاکٹر صاحب کی بات میری تو سمجھ میں نہیں آئی, اگر آپ کی سمجھ میں آئی ہو تو مجھے ضرور سمجھائیے گا. ڈاکٹر صاحب کا مطلب جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 4 باریاں لی ہیں, ہم نے پائلٹ جو ہیں وہ انڈکٹ کیے ہیں, وزیر بھی ہمارے تھے, ہمارے انڈر بھرتیاں ہوئی ہیں, تو آپ لوگوں نے 2 سال میں ہمارا جائزہ کیوں نہیں لیا؟ آپ اندازہ کریں کیا لاجک ہے. میں تو صرف یہ کہوں گا نہیں, ان کے جواب سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ آپ حادثے کا انتظار کیوں کر رہے تھے, حادثے سے پہلے بھی تو تحقیقات ہو سکتی تھی. اچھا, میں عرض کرتا ہوں آپ کو دیکھیں نا, جس چیز کو اٹھاتے ہیں وہاں پر ان کے فٹ پرنٹ موجود ہیں, ان کے کمیشن کے, چوری کے, ڈاکے کے, اقبہ پروری کے. آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے چینی مافیا کو اٹھایا, پتہ چلا 27 ارب کی انہوں نے سبسڈی دی ہوئی ہے. ایک وزیر اعلیٰ اپنے بیٹے کو, اپنی ملک کو سبسڈی دے رہا ہے. اچھا, ابھی ہم نے آٹے کو اٹھایا, اب یہ پی آئی اے کو اٹھایا, اسٹیل مل کو اٹھایا.
اب دیکھتے جائیں نا پنجابی کہندے نے جیڑا پنو لا لے، یعنی کہ 2 سال والے جو ہیں وہ قصوروار ہیں، 4 باریاں لینے والے جو ہیں وہ پاک اور پوتر ہیں۔ اگر یہ آرگومنٹ قوم کی سمجھ میں آ جائے تو میں تو کہوں گا شاباش ان جیسا سمجھدار، اور واقعی پھر ان کو تو باری دینی چاہیے، کیونکہ یہ ڈاکٹر صاحبہ بسرا صاحب نے جواب دے دیا۔ نہیں جواب میں ایک بات اور کہتا ہوں، جی بسرا صاحب، جی بسرا صاحب، جواب ایک بات اور میں کہوں، ان میں تھوڑی سی بھی کوئی سیاسی اخلاقی جرت ہو، ان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ آرگومنٹ دیں، یہ کہیں ہمیں قوم معاف کر دے کہ ہم نے جعلی بھرتیاں کی، ہم نے بیڑا غرق کیا پاکستان کا، ہم نے پاکستان کو لوٹا۔ تحقیقات تو ہو گئی، ٹھیک ہے، ایک لمحے کے لیے بسرا صاحب، گولے والا، چینی والا، کٹے والا، بھینس والا، ٹھیک ہے بسرا صاحب ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحبہ ایک لمحے کے لیے یہ مان لیا جائے کہ غلام سرور صاحب نے انویسٹیگیشن میں غلطیاں کر دی، کوتاہیاں کر دی، دیر سے کی، انہیں رپورٹ پبلک نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ جو بھرتیاں ہوئی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ تحریک انصاف اور عمران خان۔ ابھی آپ خاموش رہیں، میری میں یہ نہیں کہہ رہی، میں کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے تو 100 دن میں ہمیں تبدیلی دینی تھی، یہی قوم سے وعدہ کر کے آئے تھے۔ یہ تقریباً کتنے سال کے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ناچتے ٹاپتے رہے ہیں، تو کیا یہ اسمبلی میں آتے تو ہر چیز سمجھ نہ جاتے کہ کیسے ہم نے سسٹم کو، ہمارے دور میں تو کوئی اس لیول کا کوئی حادثہ بھی نہیں ہوا، ہم پاکستان کو ابھی آپ خاموش رہے پلیز، نہیں میں نہیں اجازت دیتی، نہیں مجھے نہیں جمشید کس حادثے میں گیا تھا، بسرا صاحب، ڈاکٹر صاحب کا موقف پلیز، بات اتنی اونچی ہے کہ دوسرے کو بولنے کا موقع نہیں دے رہے۔ جی اب آپ مجھے یہ بتائیں، 2 سالوں سے یہ دوسروں پہ بلیم دے کے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے تو 100 دن پہ تبدیلی لانی تھی، انہوں نے اداروں میں ترامیم جو لانی تھی 100 دن میں لانی تھی، آپ کو 2 سالوں میں ایک چیز بھی چینج نظر آئی، اور پھر یہ ابھی تک یہ 5 سال بھی گزاریں گے، یہ ہم لوگوں کے پیچھے چھپتے رہیں گے، نہیں قوم ان سے ڈائریکٹ بھی حساب مانگے گی، زیادہ خواب جو آپ نے بولے تھے اس کو تو پورا کریں، ٹھیک ہے آپ ہم پہ بلیم ڈالتے ہیں، آپ اس کو ثابت تو کریں کہ آپ نے کیا کر دیا، آپ ہمیں غلط ثابت کریں۔ ڈاکٹر صاحبہ حکومت غلط ہے، مان لیا، انویسٹیگیشن کا طریقہ کار بھی غلط ہے، مان لیا جو وعدے کیے تھے وہ بھی پورے نہیں ہوئے، یہ بھی مان لیا غلط ہے۔ میرا سوال ایک مختصر پلیز اس کا جواب دیں پھر ہم آگے بڑھیں گے، یہ جو جعلی لائسنس پر پائلٹس کی بھرتیاں ہوئی ہیں، کیا اس کی ذمہ دار بھی موجودہ حکومت ہے؟ تحریک انصاف میری ایک بات سنیں، اینا گاندھی اینا پایا ہے، وقت لگے گا ٹھیک ہونے واسطے۔ جی آپ پلیز انہیں اپنی باری کا ذرا احساس اور طریقہ سکھا دیں۔ بڑا اہم سوال کیا ڈاکٹر صاحبہ سے، جی ڈاکٹر صاحبہ، چلیں اس بات کا جواب دے دیں، میں مان جاؤں۔ میری ایک بات سنیں، جیلی بھرتیاں یہ کہہ رہے ہیں نا، اس وقت تو کوئی چیز سامنے نہیں آئی، یہ اب یہ کہہ رہے ہیں یہ تو صحیح بھرتیوں والوں کو بھی انہوں نے گرا دیا ہے، گراؤنڈ کر دیا ہے۔ اب آپ لوگ آپ یہ کہہ رہی ہیں صحیح بھرتیوں والوں کو بھی، وہ جسٹیفائی کر رہی ہیں، انہوں نے تو صحیح بھرتیوں والوں کو بھی گراؤنڈ کر دیا ہے، مجھے یہ تو بتائیں، وہ ہو گیا وہ بات آپ کی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کر دیا پوری دنیا میں گراؤنڈ کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب میرا سوال تھا کہ جعلی لائسنس پر جو پائلٹ بھرتی ہوئے تھے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ چلیں تھوڑا سا آگے بڑھ لیتے ہیں، اب مافیاز کی بات کر لیتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ اصل میں وہ ہو سکتا ہے علم ہی نہ ہو، میں بھائی اتنی اخلاقی ضرورت ہونی چاہیے، اگر تو ہمارے پھر ذمہ دار کون ہے؟ اگر علم ڈاکٹر صاحب اگر علم نہ ہو، حکومت کے علم میں نہ ہو کہ جعلی پائلٹس بھرتی ہو رہے ہیں، تو پھر ذمہ دار کون ہے؟ چینی کی قیمت بڑھی، کس نے بڑھائی؟ ہو سکتا ہے وزیر اعظم کو علم نہ ہو، وزیر اعظم ذمہ دار کیسے ہوئے؟ وزیر اعظم کو تو اس کی بیگم ہر وقت بتاتی ہے کہ آپ وزیر اعظم ہیں، اس کو تو علم ہونا چاہیے۔ چلیں بہرحال میں نے آپ کی بات پہ حوالہ دیا، میری ایک بات کا جواب دے دیں۔ جی اب دیکھیں سرور صاحب پچھلی حکومتوں میں ساروں میں رہے اور اب اس حکومت میں شامل ہیں، اور پھر ہم ہی لوگ کہتے ہیں کہ ہم پرانی حکومتوں کو کیڑے ڈالتے ہیں، ان کے سارے بلیم ان کو دیتے ہیں، یہ تو اس ملک کی سیاست سارا کچھ کرتے آئے، اور بسرا صاحب بھی کسی اور پارٹی میں رہے، اور اب پی ٹی آئی میں آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر صاحب پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی بے تحاشا ایسے چہرے ہیں، 2013 سے 18 تک سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کا بھرپور ساتھ دینے والے دانیال عزیز صاحب ہوں یا طلال چودھری صاحب ہوں، کون نہیں ان سب لوگوں کو جانتا۔ آگے بڑھ لیتے ہیں،
बसरा साहब, माफियाज का जिक्र देखे थी इस वक्त तो अपनी पार्टी के साथ स्टे किए हुए हैं ना, तो अब ये लोग जो आए ये भी हर तो पार्टी के साथ शामिल होते हैं। नहीं, अब जो ये लोग आए हैं आगे अगर बदलते हैं वफादारी तो फिर सवाल बनता है। आगे बढ़ लेते हैं अगर आप मुझे इजाजत दें डॉक्टर साहब। जी जी आगे बढ़े। बसरा साहब, माफियाज का जिक्र किया, बिलावल भुट्टो ने कहा कि हुकूमत खुद माफिया की फ्रंट मैन है। वजीर आजम इमरान खान जो कभी अपोजिशन में हुआ करते थे वो तो कहते ही थे कि मैं माफिया के खिलाफ खड़ा हूं, माफिया से लड़ूंगा। माफिया के खिलाफ कार्रवाई होती अमली तौर पर नजर नहीं आ रही। अच्छा जवाब, इस सवाल का जवाब देने से पहले जी। मुझे यकीन माने हमदर्दी है मुझे अपनी बहन के साथ, मुझे पता उनसे डिफेंड नहीं हो रहा, उसकी वजह इसलिए नहीं हो रहा। आप मेरे से हमदर्दी ना करें, आप अपना जवाब मैं दें। बात तो कर लूं ना, मुझे उनसे डिफेंड इसलिए नहीं हो रहा कि देखिए ना, करतूत तो उनके हैं जिन्होंने लूटा है, जिन्होंने भर्तियां की हैं। मेरी बहन ने तो उसमें ना सिलेक्शन बोर्ड में थी, ना वजीर थी, ना वहां पर वो बोर्ड की मेंबर थी। अब होता क्या है, करता कोई है भरता कोई है। अब मुझे बात तो करने देना, बात तो करने दे। अब आप अगले सवाल का जवाब मैं आ जाता हूँ। मुझे पता है उनको शर्मिंदगी हो रही है इस बात से। मुझे शर्मिंदगी हो रही है, ना करें। अच्छा जवाब, शर्मिंदा आप अब बात आ गई। जो 2 सालों में आपने कुछ भी तो नहीं किया, आपने कख नहीं करके दिखाया। आप क्या, आप तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे दुनिया के सामने। 262 जाली पायलट्स निकाल लिए इन्होंने 2 सालों में। 40-40 साल वाले जड़े ना खुश होंगे रहन, वाह भाई वाह। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा जवाब, बात यह है, ये जो आपने माफियाज की बात की जी, आप मुझे बताइए कि अगर माफियाज की बात करते हैं, ये जो अभी हमने पिछला टॉपिक डिस्कस किया है, ये कहाँ है माफियाज? माफियाज तो आपको नजर आ गया कि चीनी माफिया हो। अगर हमने माफियाज को बचाना होता तो क्या पाकिस्तान की तारीख में कभी ये हुआ कि अपनी हुकूमत हो? क्या माजी में कीमतें नहीं बढ़ती रही? क्या माजी में जिनका नाम ये जो चोर सरे फहरिस्त था शुगर कमीशन रिपोर्ट में, आप शुगर कमीशन रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, जिनका नाम सरे फहरिस्त था वो कहाँ है? अभी अर्ज करता हूं ना, बात मुकम्मल करने देना जी। प्राइम मिनिस्टर के पास, प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया कि कीमत बढ़ी है, फिल फॉर कमेटी बनाई, इन्होंने कहा जी बस आई वॉश है, उसको पब्लिक किया, फोरेंसिक करवाई, जिम्मेदारान के खिलाफ जब कार्रवाई होने लगी सारे के सारे हाई कोर्ट में स्टे ले लिया, अब स्टे फारिग हो गया। आपने कहा कहां है? फिर तो मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि मियां नवाज शरीफ का खानदान सारे का सारा किधर है? भाई सारे के सारा टब्बर बाहर बैठा है ना। आप सुने मैं उसी का जवाब, आप जहांगीर तरीन अकेले गए हैं ना। जहांगीर तरीन, अगर ये अब कार्रवाई शुरू होने लगी है, तरीकाकार मौजूद है ना। अभी पिछले दिनों अगर जहांगीर तरीन इसमें इन्वॉल्व होते हैं और जब केसेस बनते हैं तो इदारों का काम है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, मैं फिर कह रहा हूं, ये वो शख्स हैं जिनके खिलाफ उनके बदतरीन दुश्मन भी उनके खिलाफ कभी करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सके। पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया ने उनको सादक और अमीन कहा, और पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया ने। ठीक है, आपको पॉइंट सामने है, मुझे ब्रेक पर जाना है बसरा साहब। उसके बाद में डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा का भी पॉइंट लूंगा, जवाब लूंगा इस मामले पर। लाजमी आप मुत्तफिक हैं बिलावल साहब के बयान से कि हुकूमत खुद माफिया की फ्रंट मैन है। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे -1 की बाज़गश्त मुल्की सियासत में हो रही है। वेलकम बैक। डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा, आपके लिए मैंने सवाल छोड़ा था ब्रेक से पहले। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बयान दिया कि हुकूमत खुद माफिया की फ्रंट मैन है, जबकि हुकूमत ये कह रही है कि वो तो माफिया के खिलाफ डट कर खड़ी है। वजीर आजम ने असम्बली फ्लोर पर भी यही कहा गुज़िश्ता दिनों कि वो माफिया के खिलाफ डट कर खड़े हैं और मुकाबला कर रहे हैं। आप मुत्तफिक हैं इस बात से? मैं बिलावल की बात पर मुत्तफिक। अब आप मुझे ये बताएं, इन्होंने चीनी की ये एक ही शोर मचाया हुआ है कि हमने रिपोर्ट पब्लिक कर दी। अब उसके अंदर जो असल गुनहगार थे, क्या उन्होंने इन लोगों ने सेफ नहीं किया उन्हें? इमरान खान खुद गुनहगार था, ECC के मेंबर्स गुनहगार थे, पंजाब का CM गुनहगार था उसमें शामिल। क्या ये किसी इन्वेस्टिगेशन में शामिल हुए? नहीं। इन्होंने जहांगीर तरीन के ऊपर पूरा ब्लेम डाला, खुसरो मुख्तियार पे भी, हालांकि क्या उसकी शुगर, वो भी तो शुगर मिलों का मालिक है। खुसरो मुख्तियार की तो इन्वेस्टिगेशन में ही नहीं आई, इन्होंने उसको फोरेंसिक में ही नहीं लेके आए। मुझे ये बताएं, तो एक तो ये अधूरी ये जो ये करते हैं ना, उसको फिर ये डाल देते हैं कि जी हमने ये पब्लिक की, ये कौन सा तीर मार लिया आपने जब उसका अंजाम ही को नहीं पहुंचा। जहांगीर तरीन, चलो माजी की कोई एक ऐसी मिसाल दिखा दें जिसमें उस दौर में मामला हुआ हो और उसकी कोई इस तरह की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आई हो।
नहीं तो माजी में तो लोगों को यार आप सब सवाल ना माजी करें। में लोगों को इतना और उल्टे सफर करना सवाल भी ना कब पड़ा है? करें। मुझे ATR ये बताएं, माजी में लोग मुतमईन थे, कोई किसी ने शोर शराबा नहीं मचाया था, अब क्या लोग मुतमईन है? इन्होंने शुगर की जो रिपोर्ट 126 दिन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना था, उसमें 80-90 की फिर मिल रही है। आप कह रही हैं नहीं, लोग प्लीज, मुतमईन आप थे, मुझे तो इमरान पहले खान साहब कहने जलसे करते थे, उसमें इतने हजारों की तादाद में लोग आते थे, वो मुतमईन थे, तो फिर उनके जलसों में कैसे चले जाते थे? डॉक्टर साहब अच्छा मैं थोड़ा सा आता वो हूँ। तो नई चेंज के इंतजार में इनके पीछे लगे थे, इन्होंने ख्वाब दिखाए, वो तो ख्वाब अब टूटे हैं, तो वो फिर बेचारे। डॉक्टर साहब आपने कहा कि मुझे सिर्फ बताएं। रिपोर्ट पब्लिक हुई है, सिर्फ अच्छा, इन्वेस्टिगेशन। पहले मुझे प्लीज लिसन में जी प्लीज जी लिसन जी 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 आप मुझे ये बताइए, चीनी का इन्होंने जी हमने पब्लिक कर दी, बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं, मुझे ये बताएं आवाम को क्या चीनी अब 50-60 रुपए में मिल रही है? वो 80-90 में तो फिर मिल रही है, आवाम को क्या सुकून हुआ? मुझे ये बताएं, पेट्रोल की इन्होंने कीमतें कम की, एक दिन भी पेट्रोल लोगों को मिला, और फिर जी माफिया पे इल्जाम लगा दिया जी ये माफिया है जो, और जब पेट्रोल की कीमत महंगी एक दिन में इन्होंने 25 रुपए बढ़ा दी, पेट्रोल आम हो गया। मुझे ये बताएं ये क्या माफिया को ये क्या कर रहे हैं, ये क्या पब्लिक बस साहब क्या कर रहे हैं? आप लोग रिपोर्ट पब्लिक करते हैं उसको, उसके मेरी क्रेडिट ले रहे हैं हम, जब तक अवाम को सहूलत बहम नहीं पहुंचाते तो आपकी ये तो शोभताबाजी बस साहब आप लोग आ गए, अवाम मुतमईन थी, डॉक्टर साहबा कह रही है कोई परेशानी नहीं थी अवाम को, और आप लोग जो रिपोर्ट पब्लिक करते हैं वो कौन सा कोई आप लोगों ने एहसान किया है अवाम पर? मसाइल तो हल नहीं हो रहे ना। देखिए जवाद, मुझे यकीन मानिए मेरी बहन पे मुझे तरस भी आ रहा है कि आप मेरे पे तरस ना खाएं, आप अपना जवाब दें, मुझे आप पे तरस आ रहा है। मैं बात कर लूं ना, देखिए मगर मुझे आप पे तरस आ रहा है। अब उनको इफ एंड बट लगा के बातें करनी पड़ रही हैं। आप अंदाजा ये करें कि गवर्नेंस की जब ये बात करें, इनकी चर्ब जुबानी सुन ले, इनको ये चर्ब जुबानी करके तो आए हैं। मेरी बहन है, बात तो करने दें, ये चर्ब जुबानी पे अच्छा तो डॉक्टर साहब कामयाब बात है। तो करने दें। अच्छा इनसे अगर आप पूछे ना कि बताएं भाई करप्शन का, लूट मार का क्या क्या तरीकाकार है, चले वो तो समझ आती है। आप इनसे ये आपसे जो सवाल किया उसका जवाब दें। सुन लूं, इनका क्या तल्लक गवर्नेंस से, इनका क्या तल्लक माफिया की ये रिपोर्टिंग करें या उनके खिलाफ कमीशन बनाए? देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा था ना 2 साल हो गए इनको आए हुए, यार ये तो वो बंदा बात करे जो आज तक हुकूमत में ना आया हो। अगर तो अच्छा मुझे ये लगता है जैसे इनकी 4 हुकूमतें जो है ना वो चाइना में थी, कनाडा में थी या स्विट्जरलैंड में थी, पाकिस्तान में नहीं थी। पाकिस्तान में इनकी कोई ना साया फिर रहा था, हुकूमतें नहीं थी इनकी। और भाई ये चौथी हुकूमत भी आपने बना दी, बस साहब 3 थी पीएम, जहां आपने पंजाब वही है, बंदे वही है, वही क्या लोग सारी अपनी पार्टियां छोड़ के इसमें आए हुए हैं। मैं आया हूँ, मैं समझता हूँ मैं वहां पे भी गलत को गलत कहता था और आज यहाँ भी कहूंगा। अगर हमारे चले अच्छा बस साहब थोड़ा सा आगे बढ़ने में वक्त कम रह गया, वो हम एक अहम टॉपिक को डिस्कस नहीं कर सकेंगे, अगर आप मुझे इजाजत दे तो। -1 की बाज़गश्त हो रही है मुल्की सियासत में, मैं पहले आपसे इसका जवाब लेता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई -1 का सिलसिला हो सकता है, और जो इत्तेहादी जमातें हैं वो अगर इस तरह की सूरत हाल पेश आई तो साथ देंगी हुकूमत का, वजीर आजम का? जवाब, पहली बात तो ख्वाबों पे और ख्वाहिशात पे ना पाबंदी है ना टैक्स है। मुझे ये बताएं कब ये बातें नहीं हुई हैं कि जी -1 कर दें, कौमी हुकूमत बना दें, आप ऐसे करेंगे या मेरी बात सुन लें। अपोजिशन ने तो आप बात तो कर लें, बात तो कर 2008-2013 हुकूमती पीपल्स पार्टी में उसका हिस्सा था। यकीन माने डेली रात को नून लीग हुकूमत खत्म करके सोती थी और 5 साल हमने मुकम्मल कर लिए। इसी तरह जब नून लीग आई हम लोगों को यही कहते थे आज गई कल गई। मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ, वोटर्स को हौसला देने के लिए 5 साल उसमें भी मुकम्मल कर लिए। देखिए आप इनके पास अगर ये समझते हैं कि हमारे पास, जैसे ये कह रहे थे अभी बिलावल साहब की बात सुन रहा था, इस्तीफा दे दो, ये तो 6 महीने पहले भी हमारी हुकूमत खत्म करके बैठे थे। ये कह रहे थे कि हमने वज़ीर आज़म हाउस पे कब्जा कर लेना, जब मौलाना साहब के साथ आना था वो मौलाना साहब अकेले रह गए, ये पता नहीं कहाँ अब सूरत हाल मुख्तलिफ है ना बसरा साहब, अब इत्तेहादी उस तरह आप लोगों के साथ नजर नहीं आ रहे, आपके अपने अरकान भी कुछ नाराज हैं। तरीकाकार क्या है उसका तरीकाकार क्या है? फर्ज करें अगर आप समझते हैं कि इत्तेहादी हमारे साथ नहीं है, हमारे पास मतलूबा तादाद नहीं है, उसका तरीकाकार है अदम इत्माद की तहरीक। जिस तरह आपको पता होगा एक तरीकाकार और भी है बसरा साहब, 160 वोट मिले बजट पास करवाने में मौजूदा हुकूमत को, इखलाकी तौर पर नहीं बनता वज़ीर आज़म एतमाद का वोट ले,
اخلاقی طور پر نہیں جی جی آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اپوزیشن کے لوگ تھے 119. بالکل بالکل میں اس بات سے متفق ہوں, انہیں بھی 148 سے 119 پہ آئے. ابھی تو کرونا جواب میری بات تو سن لو, بات تو سن لو. 119 تھے اپوزیشن کے, ان سے پوچھیں ٹوٹل ان کے کتنے ہیں. 160 ہمارے آئے. ظاہر ہے اس میں بہت سارے لوگ تھے جو نہیں آ سکے, میں پتا تھا کہ ان کے اپنے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. اچھا یہ جو 30-40 لوگ ان کے کہاں گئے ہیں, ان سے تو پوچھیں ذرا. دوسری بات, بڑا آسان طریقہ ہے, نہیں میری بہن سنیں, بڑا آسان طریقہ ہے. کل کرنا یہ چاہیے خواجہ آصف صاحب کو, نون لیگ کو, پیپلز پارٹی کو, جتنی اپوزیشن پارٹی کری, کل یہ تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں. آپ لوگ تیار ہیں تحریک عدم اعتماد کے لیے؟ بسرا صاحب میں یہی سننا چاہ رہا تھا آپ کے منہ سے, تیار ہے پی ٹی آئی اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے؟ یار اب کیا بات کر رہے ہیں, سینٹ میں یہ 62 تھے جب اٹھے تھے. سر وہ بات اور تھی, اب معاملہ کچھ مختلف ہے, آپ بھی جانتے ہیں اب معاملہ کچھ مختلف ہے. اور وہاں اکثریت تھی, ابھی ہم نہ صرف تیار ہیں بلکہ میں ان کو کہہ رہا ہوں, چیلنج دے رہا ہوں. چلیں ڈاکٹر سمینا مطلوب صاحبہ, آپ لوگوں کو چیلنج ہے, آپ ممبر قومی اسمبلی ہیں, آپ ملاقات کریں خواجہ آصف صاحب سے, انہیں کہیں تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں. اور دوسرا ڈاکٹر صاحبہ ایک اور جواب دے دیجیے گا, میں آپ کے سوال چھوڑ رہا ہوں. ہم نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ ہم ان کی جو میاں نواز شریف صاحب نے اسامہ بن لادن سے پیسے لے کر شہید بی بی کے خلاف لے کر آئے تھے, لے کر آئے ہمارے خلاف. جی اب آپ لے کر آئے. جی ڈاکٹر صاحب میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں, اپوزیشن نے, ہم لوگوں نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ ہم گورنمنٹ گرائیں گے. نواز شریف نے پہلے دن روزانہ ایسا بیان آتا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ حکومت کو گھر جانا ہوگا, ہم حکومت کو نہیں چلنے دیں گے. نہیں بالکل, نواز شریف صاحب نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ ان کو حکومت کرنے دیں. آپ کی پارٹی کے صدر شہباز شریف کے بیان آن ریکارڈ ہیں, وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں حکومت کو گھر جانا ہوگا, اس حکومت کو نہیں چلنے دیں گے. یہ تمام تر بیان جب 2 سالوں میں انہوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا اس وقت آئے ہیں, لیکن شروع میں ہم ان کو کہیں نہیں گرانا چاہتے تھے. اور -1 کی باتیں ان کی اپنی پارٹی سے نکلی ہیں, کوئی اپوزیشن سے نہیں آئی, کیونکہ ان کی پارٹیز میں کچھ لوگ جو عمران خان کو مائنس کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ان کی وجہ سے مائنس, یہ پتہ ہی نہیں ہے, یہ اپوزیشن کہہ ہی نہیں رہی کہ وہ مائنس ہو رہا ہے. وہ مائنس کی بات عمران خان پہ اپوزیشن نے نہیں کی, ان کی پارٹی سے ان کو مائنس کرنے کی باتیں اٹھی ہیں کہ, اور انہوں نے نام لیے ہیں 2 بندوں کے کہ وہ لوگ آپ کو مائنس کر کے خود پرائم منسٹر بننا چاہ رہے ہیں. کیا ایسی بات نہیں ہے؟ مائنس کی باتیں ان کی اپنی پارٹی سے نکلی ہیں. اور باقی رہی بات, یہ اپنے کرونا کے پیشنٹس کو بھی زبردستی کل لے کے آئے ہیں, پھر بھی 160 ووٹ تھے ہمارے. ٹھیک ہے, آپ کو پوائنٹ آیا. ڈاکٹر سمینا مطلوب صاحبہ, شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. آپ نے دیکھا کہ ناظرین اپوزیشن -1 کی بات تو کر رہی ہے, حکومت مخالف تحریک کی بات بھی کر رہی ہے, لیکن عملی طور پر کوئی اقدام نظر نہیں آ رہا. اپوزیشن کے اقدامات صرف دھواں دھار تقاریر اور پریس کانفرنسز تک محدود ہیں. سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اپوزیشن کا حالیہ اتحاد آخر کب تک برقرار رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.